السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال۔ ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں ایک خوبصورت سا سرپرائز، ہنا اسد کا ای بک ناول پرنس چارمنگ کی پہلی قسط۔ امید ہے یہ نیا سفر آپ کو بے حد پسند آئے گا، تو پھر چلتے ہیں قسط کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناول کی ایک ساتھ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ اوائل جنوری کی خنک رات تھی۔ اس جارے میں ہر چیز اپنے اپنے کھول میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن اس تاریک و ویران سرد رات میں وہ بے یار و مددگار تھی۔ جب سے وہ اس ریل گاڑی میں سوار ہوئی تھی تب سے وہ ان لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹرین کے دروازے پر کھڑے اس کے اگلے اسٹیشن پر رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی جس نے اسی کی طرح کا عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا، تیز رفتار سے چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے آئی اور ٹرین نے اسے جاندار ضرب لگاتے ہوئے جھٹکے سے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ اچھل کر دور گری اور اس کا خون میں لت پت وجود کچھ پل تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ٹرین اپنے مقام پر رک چکی تھی۔ ثنایا اپنے لہنگے کو بمشکل سنبھالتی پیچھے مڑ کر دیکھے بنا اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ کس سمت میں بھاگ رہی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں اور ایک دو بار ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی، لیکن پھر خود ہی سنبھل گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اس جگہ رکی جہاں اس لڑکی کی لاش گری تھی۔ وہ لوگ اس کے دوپٹے سے اسے پہچان سکتے تھے۔ ثنایا کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے اس مردہ دلہن کے وجود کے اوپر اپنا عروسی سرخ اور سبز امتزاج کا دوپٹہ اتار کر پھیلا دیا اور اس کی شال اتار کر خود کے گرد اچھی طرح گردن تک لپیٹے وہ اسٹیشن کے اندر کی طرف بھاگی جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، تاکہ ان میں اپنے آپ کو چھپا سکے۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ نڈھال ہو گئی۔ اسے چلنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ اسے بس یہی خدشہ تھا کہ وہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے نہ آ رہے ہوں۔ انہی کے ڈر سے تو وہ گھر سے اتنی دور کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ اس نے ڈر و خوف سے اس گنجان آباد جگہ کو دیکھا، لیکن اس کا کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی کوئی پہچان کا انسان۔ وہاں موجود لوگ اس وقت ایک عروسی لباس میں ملبوس گھونگھٹ اوڑھے لڑکی کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ثنایا کی مٹھی میں ایک کاغذ سختی سے دبا تھا جس میں اس کے ماموں جان کا پتہ تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پہنچے گی کیسے۔ اس کے لیے ابھی ایک اور اسٹیشن کا سفر کرنا تھا، مگر جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان کی نظروں سے فی الوقت دور جانے کے لیے اس نے کوئی اور راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈرائیور، تم ابھی تک علیزے کو لے کر پہنچے نہیں؟ بارات ہوٹل پہنچ چکی ہے۔ ڈرائیور نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو اس کے صاحب کی آواز اسپیکر پہ گونجی۔ صاحب جی، میں علیزے بی بی کو پارلر سے لے کر ہوٹل ہی آ رہا تھا، مگر کیا؟ بولو، وہ اونچی آواز میں دھارے۔ مگر صاحب جی، علیزے بی بی نے مجھے گاڑی اسٹیشن کی طرف لے جانے کو کہا تو میں خود انہیں ریلوے اسٹیشن لے آیا۔ وہ خود گاڑی سے نکل کر جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ان کا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ساری تفصیل ایک ہی سانس میں ان کے گوشے گزار کی۔ گھامر، بے وقوف انسان، نکلو باہر گاڑی سے اور ڈھونڈو اسے جہاں مرضی۔ اگر آج علیزے نہ ملی تو سمجھنا تمہاری بھی خیر نہیں۔ اس کے مالک بابر افندی نے اسے سخت سناتے ہوئے فون رکھ دیا۔ بابر افندی کی ایک ہی بیٹی تھی علیزے، جسے انہوں نے بہت ناز و نم سے پالا تھا۔ آج اس کی بارات تھی۔ انہوں نے اپنی ایک پرانی جاننے والے گھرانے میں علیزے کی شادی طے کی تھی، سعدیہ بیگم کے پوتے شہزادہ گلفام سے۔ علیزے نے ایک بار بھی لڑکے کے بارے میں پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تصویر دیکھی تھی۔ اس شادی پر اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا۔ اس کی یہی خاموشی بابر افندی کو شک و شبہ میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔
اور پھر آخر کار وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ علیزے پارلر سے ابھی تک ہوٹل نہیں پہنچی تھی۔ وہ ہوٹل میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگے اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے مہمانوں کو ڈیل کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے پہلے کا منظر۔ واصف، کہاں ہو تم؟ میں اسٹیشن پر پہنچ چکی ہوں۔ علیزے نے اپنا عروسی لباس ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا تھا۔ واصف سے بات کرتے ہوئے اس کی نظریں اسے ادھر ادھر تلاش کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ وہ اسٹیشن کے احاطے میں چل رہی تھی۔ علیزے، میں چاہتا تو تمہارا فون نہیں اٹھاتا۔ وہ کچھ پل کے توقف کو رکا، پھر گویا ہوا، مگر میرا احسان مانو کہ تمہاری کال ریسیو کی، اور اب میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ نہ تو میں تمہیں لینے آؤں گا، نہ تم سے شادی کروں گا۔ ہمارے درمیان جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ علیزے کا تیز رفتار دھڑکتا ہوا یک لک دل ڈوبنے لگا۔ واصف، ہمارا بچہ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے میک اپ سے بھرے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے۔ کہا تھا ابارشن کروا لو، مگر تم نہیں مانی۔ اب بھگتو، کیونکہ میں بالکل نہیں آنے والا۔ میری آج رات لندن کی فلائٹ ہے۔ میں اپنے ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب سڑتی رہو اپنے اس پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ۔ میں اس گن کی پوٹلی کو کبھی اپنا نام نہیں دوں گا۔ کون جانے وہ میرا خون ہے بھی یا نہیں، جسے تم میرے متھے مڑنا چاہ رہی ہو۔ جانے کس کی نشانی ہے۔ تم جیسی بد چلن لڑکی سے میں مزید کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ارے جو اپنے سگے گھر والوں کی نہ بن سکی، وہ میری کیا بنے گی؟ تم جیسی بد کردار لڑکیاں کبھی کسی کی نہیں بن سکتی۔ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ مگر میری بات؟ اس نے خالی خالی نظروں سے بند فون کو دیکھا۔ اس کی باتیں ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر ضربیں لگا رہی تھیں۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہو گیا مجھ سے؟ پہلے محبت کے نام پہ ایک محرم سے جسمانی تعلق، پھر ایک بے نام وجود کا جسم میں پلنا، اپنے عزیز والدین کو دھوکا۔ جس انجان انسان سے شادی کروں گی، کیا اسے بھی دھوکا دوں گی؟ اگر اس نے پہچان لیا کہ میں پریگننٹ ہوں، کیا ہوگا میرا مستقبل؟ اس کے سامنے کبھی نظر اٹھا پاؤں گی؟ کیا وہ سب جاننے کے بعد مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے گا؟ کیا میرے والدین مجھے قبول کریں گے؟ مجھے معافی ملے گی ان سب سے؟ اس بچے کو کون نام دے گا اپنا؟ کیا وہ حرام کی اولاد کہلائے گا یا بے نامی کی زندگی گزارے گا؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں خود سے بولی۔ واصف کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ان گنت سوالوں اس کے ذہن کے پردوں پر گردش کرنے لگے۔ اسے کوئی راہ سمجھ نہ دی سوائے خود کو موت کے سپرد کرنے کے۔ زندگی کے آدھے غم تو ہم دوسروں سے توقعات وابستہ کر کے خود اپنے ہاتھوں خرید لیتے ہیں۔ جب یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اندر سے ٹوٹا ہوا انسان پھر کسی اور کے تو کیا خود اپنے قابل بھی نہیں رہتا۔ خودکشی حرام ہے۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا چاہا، مگر وہ آنکھ کان سب بند کیے بے حسی سے چلتے ہوئے ریلوے ٹریک کی طرف بڑھنے لگی۔ چھک چھک چھک، ٹرین کی دور سے آتی ہوئی آواز اب تیز ہونے لگی۔ جو آواز انسان کو سب سے زیادہ قریب سے آتی ہے وہ ضمیر کی سچی آواز ہوتی ہے، جو اسے صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، لیکن وہ آواز بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اس نے بھی ضمیر کی آواز کو سلاتے ہوئے پسماردگی سے جہاں سارے ہی غلط قدم اٹھائے، وہاں ایک اور غلط قدم اٹھایا، اور ٹرین کے آگے آتے ہی حرام موت کو گلے سے لگا کر اپنی ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ علیزے اپنی ساری کوتاہیوں سمیت موت کے آغوش میں چلی گئی۔ اتنی شدید سردی ثنایا کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ روڈ کی طرف آئی۔ ایک دم سے اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے سر کو تھام لیا۔ اس کو سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود کس طرف جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر ڈرائیور نے بمشکل بریک لگائے، لیکن تب تک وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور منہ کے بل سڑک پر گری۔
اس کا سر سڑک پر بہت زور سے ٹکرایا۔ درد کی ایک شدید سی لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے درد کو دبانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن بے سود۔ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چڑچڑائے تھے، جس کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ اب کیا ہو گیا؟ پہلے کیا کم مصیبت تھی؟ ایک تو علیزہ بی بی نہیں مل رہی، اور اب یہ مسئلہ۔ وہ جھنجھلا کر سیدھا ہوا۔ اف! پتہ نہیں اب یہ سامنے کون آ گئی۔ ڈرائیور کو کفت ہوئی۔ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ علیزہ بی بی آپ؟ وہ علیزہ کی شال اور اس کا روسی دوپٹہ دیکھ کر اسے پہچان گیا، مگر گھونگھٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ بی بی جلدی چلیں، ہوٹل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں سب۔ ثنایا اپنے چکراتے ہوئے سر کو اپنی پوروں سے چھو کر سہلاتے ہوئے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے چچا کے بھیجے ہوئے گنڈے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، اس نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک مصیبت میں سے نکل کر وہ دوسری مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہے، جس سے فرار نہ پانا تاعمر اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے رکی۔ آئیے بی بی جی، ادھر سے۔ ڈرائیور نے اسے راستہ بتایا۔ ثنایا اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ وہ ایک بہت ہی شاندار ہوٹل تھا۔ ثنایا کی نظریں پتھر سے بنے ہوئے چمکتے فرش پر تھیں۔ ہال میں قیمتی فانوس جگمگا رہے تھے، جس کی روشنی آنکھیں چندیا رہی تھی۔ دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے واز لگے تھے اور انہیں آرٹیفیشل پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی علیزہ؟ سمائرہ افندی نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ ثنایا انہیں کچھ کہتی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر برائڈل روم میں لے گئیں۔ بیٹھو یہاں، مولانا صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میرج ہال کا وقت ختم ہونے والا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کتنے لوگوں کے چھپتے ہوئے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے اور تمہارے بابا کو۔ مگر گھونگھٹ میں اس نے جواب نہ دیا ان کی کسی بھی بات کا۔ وہ سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے پتہ ہے علیزہ کہ تم اس شادی سے خوش نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سے ناراض مت ہونا، اپنے ماما بابا کا مان رکھ لینا بیٹا، انکار مت کرنا سب کے سامنے۔ وہ اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی، میں ذرا باہر جا کر افندی صاحب کو بتا دوں کہ تم آ گئی ہو۔ کہتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ گھونگھٹ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فرار کی راہ تلاش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، دروازہ کھول کر سب مرد حضرات اور مولانا صاحب اندر آئے۔ وہ دروازہ کھلتے ہی سرت سے گھونگھٹ واپس اوڑھ گئی۔ علیزہ بابر ولد بابر افندی، آپ کو شہزادہ گلفام شاہ ولد رئیس شاہ سکہ راج الوقت 50 لاکھ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا۔ ثنایا خاموش رہی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ کشمکش کی حالت میں مبتلا تھی۔ کرے بھی تو کیا کرے؟ یوں کیسے وہ کسی سے بھی نکاح کے لیے حامی بھر لیتی؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کی گود میں دھرے اس کے اپنے حنائی ہاتھوں پر گرنے لگے۔ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا وہ سب کے سامنے انکار کر دے اور سچ بتا دے؟ نہیں ثنایا، یہ ٹھیک نہیں۔ دل سے آواز آئی۔ سامنے کھڑے ہوئے لڑکی کے والدین جیتے جی مر جائیں گے اگر میں نے انکار کیا۔ نہ جانے ان کی بیٹی کہاں ہے؟ کہیں وہ تو نہیں جو ریل گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی؟ اس کے من میں سوال اٹھا۔ لیکن اگر وہ سب کے سامنے اپنی سچائی ظاہر کر دیتی تو نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ بولو بیٹا۔ مولانا صاحب نے دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے۔ بابر افندی نے یوسیحا کو علیزہ سمجھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے اس کے والدین اس کی موت کا دکھ اور بارات کے لوٹ جانے کا دکھ برداشت کریں گے؟ میں ابھی 17 سال کی ہوں۔ ماما اور پاپا نے میری شادی کو اس لیے روکنا چاہا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں 18 کی ہو جاؤں، لیکن شاید میری قسمت میں ہی لکھ دیا گیا ہے یہی وقت شادی کا۔ کیا کیا نہیں کیا میرے والدین نے میری شادی کو روکنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہوا آخری منظر یاد آتے ہی۔ ثنایا نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے اقرار کیا، قبول ہے۔
نکاح کا فریضہ انجام دینے کے بعد مولانا صاحب باہر نکل گئے اور سمائرہ افندی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے علیزے، تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ سمائرہ افندی نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آج سردی بہت ہے، ایسا کرو تم شانوں پر یہ گرم شال اچھے سے لپیٹ لو، گرمائش ملے گی تو جسم خود ہی نارمل ہو جائے گا۔ انہوں نے اٹھ کر شال اس کے شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ دی۔ آنٹی، علیزے کو باہر لے آئیں، دلہا کی طرف سے بھی نکاح ہو گیا ہے اور وہ لوگ رخصتی کی بات کر رہے ہیں کہ واپسی پر دھند زیادہ ہو جائے گی، اگر زیادہ لیٹ ہوئے تو راستے طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی نے برائڈل روم کے دروازے سے جھانک کر کہا، آؤ علیزے۔ وہ ثنایا کو اپنے ساتھ لیے باہر نکل آئی، ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا اٹھائے ہوئے تھی۔ دلہن کے پارلر سے دیر آمد پر میرج ہال کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کی لائٹس آہستہ آہستہ آف ہونے لگیں۔ نیم اندھیرے میں بنا فوٹو سیشن اور بنا کسی رسم کے صرف رخصتی کرنے پر زور دیا۔ قرآن پاک کے سائے میں اس کی بابر افندی نے اس کی رخصتی کا فریضہ انجام دیا۔ ایک نکاح سے بچ کر بھاگی تھی، لیکن نکاح ہو ہی گیا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہوا کس سے تھا۔ وہ شکستہ وجود لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس کی قسمت اسے کہاں سے کہاں لے جانے والی تھی۔ سوچ سوچ کر ثنایا کا دماغ معاف ہونے لگا۔ ہم کتنے آگے کی پلاننگ کر لیتے ہیں نا، یہ وقت آئے گا تو ہم اس وقت یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، مگر ہم بھول جاتے ہیں ہمارے پلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اوپر بیٹھا ہی سب سے بڑا پلانر ہے، ہوگا وہی جو اس نے ہمارے لیے پلان کر رکھا ہے۔ اس کے فیصلوں کو بدلنے پر صرف وہی قادر ہے، ہم تو بس اس کے ہاتھوں کی کٹھ پتلیاں ہیں جو اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ زندگی کی بساط پر وہ آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی، شاید یہ سوچ کر کے زندگی پھولوں کی راہ گزر ہے، مگر آنکھیں تو تب کھلی جب پیر کانٹوں میں الجھ کر لہو لہان ہونے لگے۔ اپنے پیروں کے لہو لہان ہونے پر اذیت سے پر مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔ کیا یہ اذیت زندگی بھر اس کا ساتھ نبھانے والی تھی؟ یہ منظر ترکی کے شہر استنبول کے ایک مشہور کلب ایکسلارج استنبول ان مسلاک کلب کا تھا۔ ڈی جے کے تیز میوزک پر اوپن اپ فیل دا ویوز آؤٹ تھرو مائی ہپنوٹائزڈ بائی دا سانگ آئی ایم بریتھنگ ان۔ وہ کلب میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے نشیلی آنکھوں سے صنف مخالف کے ادبرہنہ وجود کا ایکس رے کرنے میں مہو تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کے سامنے ڈانس کر رہی تھیں، جن میں ہیزل کایا بھی شامل تھی۔ ہیزل کایا اس کی نئی فلم کی ہیروئن آج اس کے ساتھ کلب میں ایک حسین شام گزارنے آئی۔ وہ گانے کے بول ادا کرتے ہوئے انگلی کا اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی، مگر وہ پرنس اپنی وجاہت اور رتبے کے ضم میں بڑی شان سے اپنی جگہ پر برا جمان تھا۔ اسے اٹھنے کی کیا ضرورت جب لڑکیاں خود پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو تیار رہتی تھی۔ وہ آ کر اس کی گود میں بیٹھی۔ ہولڈ ٹائٹ کیمیکلز کولائڈ، ہولڈ ٹائٹ۔ اب وہ اس کے پرنس کے دلکش چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ڈرپنگ لائٹس پین دا اسکائز آل بیکاز آف یو۔ ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر پرنس کے گلے میں بازو حمائل کیے تو ہیزل کایا نے اسے گھور کر دیکھا اور پرنس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ڈانس فلور پر لائی۔ کین میک می موو یو کین میک می موو۔ وہ اپنی بولڈ اداؤں سے اسے اٹریکٹ کر گئی تھی۔ پرنس نے ہیزل کایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور ڈی جے کو 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ ڈی جے نے اس کے اشارے پر عمل کرتے گانا تبدیل کیا۔ Can you feel tonight my love in love so weak tonight I can't breathe since forever my girl so sure baby you are so beautiful thing I do for you you know my love is true for you۔ اس کا دھیان گانے پر کم اور ہیزل کایا کے حسین سراپے پر زیادہ تھا۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ گانے پر سٹیپس لینے لگے۔ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح مدغم تھے۔
کلب میں موجود ساری لڑکیاں پرنس کی طرف حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم یور ٹرن، پرنس نے ایک محجبین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اس کی قربت پانے کا موقع ملنے پر خوشی سے جھوم اٹھی، چاہے کل ہی سہی۔ پرنس 22 سال کا وجیہہ انسان تھا، 6 فٹ کو چھوتا قد، کثرتی جسامت، ترکش اور پاکستانی خوبصورتی کا امتزاج۔ اس کی ماں ترکش تھی اور والد پاکستانی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا جو اس کی ماں سے اسے وراثت میں ملا تھا۔ سفید رنگت پہ ہلکی سی بیئرڈ، سلکی بال جو کبھی تو جیل لگا کر سیٹ کرتا تو کبھی یوں ہی لاپرواہی سے بکھرے رہنے دیتا۔ یہ اس کے موڈ پر منحصر تھا یا اس کے رول اور ڈائریکٹر کی خواہش کے تابع۔ 2 سال میں ہی اس نے ترک انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اپنی وجاہت اور ایکٹنگ سکلز کے بل پہ وہ ترکش انڈسٹری میں راج کر رہا تھا۔ حال ہی میں اس کی پہلی فلم ریلیز ہوئی۔ ڈراموں اور فیشن شوز میں ماڈلنگ کے بعد اب اس نے ایک فلم کی تھی جس کی ریلیز کی خوشی میں آج سب کلب میں انجوائے کرنے آئے تھے۔ لڑکیاں اس سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے، اس سے آٹوگراف لینے کے لیے ترستی تھی اور جس کو دیکھ کر وہ ہاتھ ہلا دیتا وہ لڑکی اپنے آپ پر نازاں ہونے لگتی۔ اس کی ہر رات کسی نہ کسی نئی رنگ برنگی تتلی کے ساتھ گزرتی۔ پرنس کا اصل نام شہزادہ گلفام رکھا تھا اس کی دادی سعدیہ بیگم نے، مگر اس کی ماں کو اس کا یہ نام ذرا نہ بھایا اور اس کی چارمنگ پرسنالٹی کے حساب سے اس کا نام پرنس رکھ دیا، اور اس صنف نازک میں مقبولیت کی وجہ سے اسے سب پرنس چارمنگ کے نام سے جانتے تھے۔ اب پرنس اور ہیزل کایا دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے سبک روئی سے چلتے ہوئے ہوٹل کے بکڈ روم میں چلے گئے۔ صبح کی روشنی چارسو اپنے پر پھیلا چکی تھی مگر اس کا کمرہ ابھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کے ہیزل کایا نے کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے جس سے سورج کی روشنی چبھن سے اندر آنے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا کسمسایا، پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ رات کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی تھی اس نے سوچا۔ پھر وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے آواز دی، پرنس اٹھ جاؤ، دیکھو صبح ہو گئی ہے، جلدی سے فریش ہو، پھر ایڈ کی شوٹنگ پہ جانا ہے تمہیں۔ وہ اس کا کندھا ہلاتے ترکش زبان میں بولی۔ ہیزل کایا کی آواز سن کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے غائب دماغی سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے ہوش آیا تھا، تم گئی نہیں ابھی تک؟ اس نے آنکھیں مسلتے پوچھا۔ جانے لگی تھی، پھر سوچا کہ تمہیں اٹھا دوں، یہ نہ ہو کہیں لیٹ ہو جاؤ پھر مجھے ہی باتیں سناؤ گے، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم اب جا سکتی ہو، وہ پیشانی پر بل ڈالے حد درجہ روڈ انداز میں بولا۔ ہیزل کایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ اس کے اچانک آنکھیں بدلنے پر وہ تلملا کر رہ گئی۔ نائٹ از اوور، وہ آبرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا اور اس کے منہ پر واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ دیکھ لوں گی تمہیں، وہ اس کی اہانت آمیز انداز میں سر تا پا سلگ کر پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بس کر کمبخت، کان پک گئے ہیں میرے تیری باتوں سے، کتنا بولتی ہے تو؟ ہاجرہ کو دیا کی پٹر پٹر چلتی زبان پر اعتراض ہوا۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے، کیا بابا رات دیر سے آئیں گے تب تک میں بھوکی رہوں گی؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ یہ رواج پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بیویاں رات کے کھانے پر شوہر کا انتظار کیا کرتی ہیں کہ یہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ انہوں نے اپنے تئیں سے سمجھانا چاہا۔ اماں پرانا دور بھول جائیں، میں دیکھنا اپنے دور میں کیا کرتی، وہ فرضی کالر اچکا کر بولی۔ ہاجرہ غور سے اس کی بات سننے لگی۔ میں بھی اپنے شوہر کا انتظار کروں گی شادی کے بعد، تاکہ وہ کھانا اپنے ساتھ باہر سے لائیں گے تو مل کر کھائیں گے۔ وہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں سے مروڑتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہائے بس ایک بات ہے، وہ حسرت بھرے انداز میں بولی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور ایک میری اماں کے داماد جی ہیں جو ابھی تک اپنے سسرال نہیں پہنچے، نکمے کہیں کے، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ تو نہیں سدھرے گی، وہ اس کی باتیں سن کر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اے میری اماں کے داماد، جہاں کہیں بھی ہو پلیز ایک ہوٹل کھول لو اپنا، میرے کچن سے نہیں بنتی، بھوکے تو نہیں رہ سکتے نا؟
وہ دعائیہ انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولی، ایک اور دعا اللہ میاں جی، آپ پلیز ہمت دے دینا میری اماں کے داماد کو تاکہ وہ بنا غصے میں آئے مجھے جھیل سکیں۔ آمین ثم آمین، وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ انہوں نے اس کی بیوقوفانہ حرکتوں پر اسے پاس بٹھا کر سمجھانے کا سوچا، دیا میری بچی یہاں بیٹھو میرے پاس، بیٹا کل کلاں کو تمہیں اپنے سسرال جانا ہے، وہاں خالی کھلی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی اور نہ یہ فراٹے بھرتی ہوئی زبان، بیٹا جی دماغ سے کام لینا پڑے گا، ہر بات سوچ سمجھ کر بولنی پڑے گی، اور شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے تو کھانا بنانا سیکھ لے، ورنہ ادھر جا کر میرے سر میں خاک ڈلوائے گی کہ ماں نے کچھ بھی سکھا کر نہیں بھیجا۔ تیرا باپ غریب آدمی ہے، اس عمر میں اسے لوگوں سے بے عزت مت کروانا، تیری ہر خواہش پوری کی ہے، وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی تجھے تعلیم دلوائی، اس نے کہتے ہی وہ رونے لگی۔ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا آنسو، جسے دیکھ کر دیا نے فوراً وہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا، پر اس کی کلائی پہلے ہی ان کی گرفت میں آ چکی تھی۔ خشمگین نظروں سے مسکراہٹ چھپاتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نماز کا وقت ہو گیا، وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ خاموش رہو دیا، ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی۔ مگر اماں، دیا چپ، میری بات سنو۔ خفگی سے ڈپٹتے ہوئے انہوں نے بغور اس کے چہرے سے چھلکتی برہمی کو دیکھا، خفا سی ایک نظر ان پہ ڈال کے وہ ٹس سی ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہاری عمر کی جتنی بھی لڑکیاں ہمارے خاندان میں ہیں سب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، سب گھرداری میں طاق ہیں، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا بہتر ہے۔ اماں میں شادی کرنے سے کب منع کر رہی ہوں، پلیز بس ایم اے کرنے دینا، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی جانا میرا خواب ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ گریجویشن میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گی اور اسکالرشپ پہ پڑھوں گی یونیورسٹی میں۔ وہ سوچتے ہوئے خوشی سے چہک کر بولی، تم جانتی ہو اصل خوشی کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کریم کے درمیان راز تھی۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سویر سے ہی صحیح مگر ہر سچے دل سے مانگی جانے والی جائز دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں۔ اگر یقین کامل سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک معجزے دکھاتا ہے۔ تم اپنے رب سے اپنے بہترین مستقبل کی، اپنے نیک نصیب کی دعا مانگو دیا، وہ اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولی۔ وہ افق پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی، دن بھر اپنی سنہری کرنیں بکھیرنے کے بعد سورج رخصت ہونے لگا تھا، اس کی دم توڑتی شعاعیں کچھ غم زدہ سی تھیں، دن بھر کھانا اکٹھا کرنے کے بعد پرندے گول کے گول بنا کر اپنے مسکن پر واپس جا رہے تھے، یہ سارا منظر دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی، جی اماں، پھر اٹھ کر وضو کرنے لگی کیونکہ اب مغرب کی اذان سنائی دینے لگی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو پرنس چارمنگ کی پہلی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ جلدی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔